شہروز 25 سالہ ذہین خوبرو نوجوان تھا۔ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ نہایت فرمانبردار اور مہذب نوجوان تھا۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر چکا تھا۔ ایک دن اسے کام کے سلسلے میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ جب وہ دوسرے شہر پہنچا تو اسے وہاں کام کے سلسلے میں دیر ہو گئی۔ اس نے رات وہیں گزارنے کی ٹھان لی۔ شہر میں جس جگہ وہ رکا وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اس وجہ سے اسے شہر کے ایک ہوٹل میں ٹھہرنا پڑا۔ یہ شہر کی اس جگہ موجود تھا جہاں ایک ہی ہوٹل تھا، اور وہ ہوٹل اپنی ہی نوعیت کا ایک ہوٹل تھا، اور رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اب اس نے اسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہوٹل اپنی نوعیت کا تھا، جس کے ایک طرف روشنیوں سے پھیلے ہوئے بازار کا حصہ تھا، جس کے تھوڑے سے فاصلے پر نہر واقع تھی۔ رات کو اس کا نظارہ دیکھنے لائق تھا، کیونکہ جب جگمگ کرتی بازار کی روشنیاں نہر پر پڑتی تو خوبصورت منظر دکھائی دیتا، جیسے کہ روشنیاں پانی میں ٹمٹما رہی ہوں، اور ہر طرف چہل پہل اور ہر طرف رونق ہی رونق نظر آ رہی تھی۔ جبکہ بائیں جانب نہر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، اس کے ساتھ والا حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، جہاں سنسناہٹ، وحشت اور دہشت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اس حصے میں ویران جنگل تھا، جہاں سے خوفناک درندوں کی آوازیں پرخطر منظر پیش کرتی تھیں، اور بڑھتی ہوئی خنکی پتوں کی سرسراہٹ اور دھند نے شام کو ہی رات کا منظر پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس ساری صورتحال سے گھبرا کر شہروز نے اسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ ہوٹل کی ریسیپشن میں داخل ہوا تو اسے ایک شخص دکھائی دیا جو وہاں موجود تھا۔ اس نے اسے ایک چٹھ دی اور اسے کہا کہ وہ دائیں جانب اسے مینیجر کو دکھا دے۔ شہروز جب مینیجر کے آفس میں آیا اور اسے بتایا کہ اسے رات یہاں ٹھہرنا ہے تو مینیجر نے اسے کہا، تمہیں پہلے بھی میرے آدمی نے کہہ دیا تھا کہ اب معذرت سے ہوٹل کے سارے کمرے بک ہو چکے ہیں، تمہیں یہاں جگہ نہیں مل سکتی۔ شہروز نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں، میرا کوئی عزیز یہاں نہیں رہتا۔ اس شہر کے جس حصہ میں آیا ہوں صرف اس میں یہی ہوٹل موجود ہے۔ مجھے کوئی چھوٹا موٹا فالتو کمرہ بھی مل جائے، میں اس میں رات گزار سکتا ہوں۔ مینیجر نے کہا کہ اس ہوٹل کے دائیں جانب ایک کمرہ بالائی منزل پر ہے۔ وہ کمرہ ویران ہونے کے ساتھ ساتھ خوفناک ہے۔ وہاں اندھیرا رہتا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کمرے میں جو بھی ایک بار جاتا ہے دن کو وہ مرا ہوا پڑا نکلتا ہے۔ وہاں ایک خوفناک دیو رہتا ہے جو انسانوں کا خون پیتا ہے۔ آج تک جو بھی اس کمرے میں ٹھہرا بچ کر نہیں آیا۔ شہروز اصرار کرتا ہے کہ وہ اس کمرے میں ضرور ٹھہرے گا، لیکن مینیجر نہیں مانتا۔ بالآخر طویل بحث کے بعد مینیجر اس کو ایک چٹھ دیتا ہے جس پر کچھ درج ہوتا ہے۔ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ مینیجر اس کو وہ چٹھ تھماتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پر دستخط کر دو، تب میں تمہیں کمرے کی چابیاں دیتا ہوں۔ شہروز فوراً دستخط کر دیتا ہے اور چابیاں تھامے ہوئے ہوٹل کے بالائی حصے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا سامان رکھتا ہے۔ وہ رات کا کھانا کھا چکا ہوتا ہے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر بالائی حصے کی طرف آتا ہے۔ 11 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے جب وہ کمرے میں پہنچتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہوٹل کے اس کونے پر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں سوئچ بورڈ دیکھتا ہے جو گرد سے میلا ہوتا ہے، ایسے جیسے اسے کافی عرصہ سے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اب وہ فوراً سے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر روشنی جلاتا ہے۔ کمرے میں ہر طرف سناٹا اور دہشت کا عالم ہوتا ہے۔ رات کے 12 بجنے لگتے ہیں۔ وہ آرام سے آ کر اپنے بیڈ کی جانب بڑھتا ہے کہ اچانک کھڑکی سے شور سنائی دیتا ہے۔ وہ کھڑکی کو مضبوطی سے بند کرنے کے لیے جاتا ہے۔ باہر کی طرف اس کی نظر پڑتی ہے۔ اس طرف خوب اندھیرا ہوتا ہے۔ درندوں کی آوازیں، رات کی بڑھتی ہوئی خنکی پتوں کی سرسراہٹ، سرد ہوا، اندھیرا، نہر کا سیاہی میں ڈوبا ہوا کالا پانی منظر کو مزید خوفناک بنا دیتا ہے۔ شہروز فوراً کھڑکی مضبوطی سے بند کرتا ہے اور پردہ آگے کر دیتا ہے اور اپنے بستر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر کلاک پر پڑی ہوتی ہے جو گرد سرٹا ہوتا ہے۔ رات کے 12 بج جاتے ہیں۔ وہ دور
وہ درود اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیتا ہے اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جو ہی وہ آنکھیں بند کرتا ہے کھڑکی زور زور سے بجنے لگتی ہے، جیسے کہ کوئی اسے زور زور سے بجا رہا ہو۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا کا طوفان اس کھڑکی کو اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ وہ کھڑکی کی جانب دیکھتا ہے تاکہ اسے کسی طریقے سے اچھی طریقے سے بند کر دے تاکہ ہوا کا شور ختم ہو۔ وہ اپنا جوتا دیکھنے کے لیے زمین کی طرف دیکھتا ہے کہ اچانک کھڑکی کا پردہ اوپر تک اٹھ جاتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کھڑکی ٹوٹ کر زمین پر آ جائے گی اور ہوا کا بڑا طوفان کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے جو ہی نظر دوڑائی اسے دھواں ہی دھواں دکھائی دیا جو اس کمرے میں اندر تک آ چکا تھا۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اب وہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ دھواں سیاہی کی شکل میں اس کے قریب بڑھنے لگا۔ وہ کالا سیاہ نما دھواں اس کے کچھ فاصلے پر رہ گیا۔ شہروز نے اپنے حواس بحال کیے اور تیزی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ جو کالا سایہ نما دھواں تھا ایک دیو کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ لڑکے نے تیزی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس دیو نے بھی وہی کلمات آیت الکرسی کے اس کے ساتھ ساتھ دہرانے شروع کر دیے۔ شہروز پریشان تھا اور گھبرا بھی گیا تھا لیکن اس نے آیت الکرسی پڑھنا جاری رکھا۔ دیو بھی اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمات پڑھ رہا تھا۔ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ دیو اس کے ساتھ ساتھ یہی کلمات دہرا رہا تھا۔ جب وہ ان الفاظ پر پہنچا حفظہما وہو العلی العظیم، دیو اس کے ساتھ یہ کلمات پڑھ نہ سکا بلکہ اسے وحشت اور دہشت سے بھری ہوئی چیخ و پکار سنائی دینے لگی جو اس دیو کی تھی اور چند لمحوں میں وہ دیو کالے سیاہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ لڑکے نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی راکھ جب اس نے آنکھیں کھولیں وہ خوشی سے سربت سجود ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، کھڑکی کے کواڑ بند کر دیے اور اب کوئی شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ لڑکا آرام سے سو گیا اور عین اس وقت اس کی آنکھ کھلی جب اذان کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ اذان سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نماز کی ادا کی اور تلاوت کی، پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہوٹل کا سارا عملہ اس بالائی کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی مگر کوئی بھی کمرے سے باہر نکلتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ہوٹل والوں نے سمجھا کہ لڑکا مر چکا ہے۔ ہوٹل کا مینیجر اپنے ساتھ کچھ آدمیوں کو لیے میرے کمرے کی جانب آ گیا۔ میں اب بیدار ہو چکا تھا۔ رات کا سارا منظر میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا اور میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ شہروز نے دل ہی دل میں سوچا۔ ڈرتے ڈرتے مینیجر نے دروازے پر دستک دی۔ شہروز کو وہاں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور تیزی سے اس سے گلے ملتے ہوئے مینیجر نے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ اس نے سارا رات کا واقعہ بتایا اور آیت الکرسی بتائی کہ میں نے آیت الکرسی کیسے پڑھی اور جب میں حفظہما وہو العلی العظیم پر پہنچا تو وہ دیو خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ یوں وہ آیت الکرسی کی برکت سے بچ گیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی رات کو سوئیں تو ضرور آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ شکریہ۔